السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا ضروری ہے؟ جی جی دو چیزیں منع ہیں، امام سے آگے بڑھنا اور امام کے ساتھ ساتھ چلنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ وہ رہنما ہے، وہ آگے چلے گا، ہم نے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ جب وہ رکوع میں جائے تو اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، جب اٹھے تو اس کے بعد اٹھنا ہے۔ جی جب امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو بیماری کی وجہ سے تو مقتدی کیا کریں؟ دو عمل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک ہے کہ آپ کا فرمان کہ تم بیٹھ کر نماز پڑھو سب، حتیٰ کہ صحابہ جو کھڑے ہوئے تھے آپ نے ان سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اور آخری عمل کیا تھا؟ نبی علیہ السلام اپنی زندگی کی آخری نمازیں آپ نے بیٹھ کر پڑھی اور تمام صحابہ کرام نے کھڑے ہو کر پڑھی ہیں۔ تو یہ دو حدیثوں کے بعد میں نے دو موقف اہل علم کے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ کون سے یاد ہے کسی کو؟ ناسخ اور منسوخ۔ ایک موقف یہ اہل علم کہتے ہیں کہ امام جب بیٹھا ہو تو مقتدی بھی بیٹھ کر نماز پڑھے، یہ منسوخ ہو گیا۔ منسوخ کس وجہ سے ہوا؟ آپ کے آخری عمل کی وجہ سے۔ آپ نے آخری عمل میں نماز بیٹھ کر پڑھائی، بقیہ صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے۔ دوسرا موقف ہے، کہتے ہیں کہ منسوخ کی طرف جانے سے بہتر ہے جب امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدیوں کو اختیار ہے، وہ چاہیں تو بیٹھ کر پڑھ لیں، چاہیں تو کھڑے ہو کر پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول کے دونوں عمل موجود ہیں۔ اس صورت میں ہم نے راجح بات آپ کے سامنے ذکر کی تھی، زیادہ بہتر یہ ہے جب کسی بیماری کی وجہ سے امام بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہو تو مقتدی کھڑے ہو کر پڑھیں، تاکہ سارے کے سارے ایک عمل پر قائم ہو جائے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اختیار دے دیا جائے، دو کھڑے ہوئے ہیں دو بیٹھے ہوئے ہیں، دو کھڑے ہوئے ہیں دو بیٹھے ہوئے ہیں، میرا دل کر رہا ہے بیٹھ کر پڑھوں، آپ کا دل کر رہا ہے کھڑے ہو کر پڑھوں، تو ایک عجیب قسم کا ماحول بن جائے گا۔ تو اس میں بہتر یہ ہے کہ سب کھڑے ہو کر پڑھے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آخری نماز کے اندر یہ عمل ہے۔ رکوع کے بعد کھڑے ہو کر جو دعا کے الفاظ ہیں وہ کون سے ہیں؟ دعا سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد۔ آواز کم ہے کیا؟ جی میں کر دیتا ہوں۔ جی اگلی حدیث، ان عبداللہ بن یزید الختمی الانصاری رضی اللہ عنہ قال حدثني البراء بن عازب وهو غیر کذوب۔ عبداللہ بن یزید کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ مجھے حدیث سنائی سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے، وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، وہ سچے ہیں، روایت بیان کرنے میں سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ حدیث کیا بیان کی؟ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ کب کہتے ہیں؟ رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے، اس کے بعد پھر صحابہ کرام کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں لم یحنی، نہیں جھکاتا تھا، احد منا، ہم میں سے کوئی بھی، ظہرہ، اپنی کمر کو، اپنی پشت کو سجدے میں، حتی یقع رسول اللہ ساجدن،
حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جاتے، ثم نقع سجودا بعدہ، اس کے بعد ہم سجدے میں جایا کرتے تھے، یعنی سمی اللہ لمن حمیدہ کے بعد ہم کھڑے ہو گئے سارے، جب تک رسول اللہ سجدے میں نہیں چلے جاتے ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی کمر کو جھکاتا تک نہیں تھا، جھکاتا تک نہیں تھا، یعنی امام کا رکن کی ادائیگی کے لیے اس جگہ چلے جانا جہاں جانا ہے، مقتدی اس کے بعد جائیں گے۔ مثال کے طور پر میں قیام سے رکوع میں جا رہا ہوں، تو جب میں رکوع میں چلا جاؤں گا تو اس کے بعد مقتدی آئے گا، جب میں سجدے میں چلا جاؤں گا تو مقتدی اس کے بعد آئے گا، نہ تو پہلے نہ تو ساتھ ساتھ۔ ہمارے ہاں اکثریت اس مسئلے میں بہت زیادہ جو کوتاہی میں مبتلا ہے کہ وہ امام کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اکبر، ابھی اللہ نکلتا ہے وہ ساتھ ہی جھک جاتے ہیں، جبکہ غلط ہے۔ امام تکبیر کہتے ہیں جب چلا جائے رکوع میں یا سجدے میں تو اس کے بعد پھر مقتدی کو جھکنا چاہیے۔ امام کا ہر رکن مقتدی سے پہلے ہوگا اور مقتدی کا ہر رکن امام کے بعد ہوگا، لیکن ایک عربی کے اندر میں نے آپ کو ایک بتایا تھا، حرف عطف فا، فا حرف عطف ہے، اور یہ حرف عطف کیا کرتا ہے جی؟ دو چیزیں کرتا ہے، ترتیب کے لیے آتا ہے، اور ترتیب کے ساتھ ساتھ کسی عمل کے فوراً ہونے کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ اذا کبر الامام فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہہ دے تو اس کے بعد تم نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو فا حرف عطف ایک ایسا عطف ہے جو ترتیب کے لیے بھی آتا ہے اور فوراً کسی کام کو کرنے کے لیے آتا ہے۔ امام کا یہ عمل ہو جائے تو اس کے فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب اس حدیث کے جو مسائل ہیں وہ مسائل لکھ لیں ہم۔ صحابہ اکرام کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اقتدا، صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اقتدا کا علم ہوا۔ کتنی پیروی کرتے تھے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ نہیں یہ پوری دعا ثابت ہے، رکوع کے بعد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، سنن نسائی کے اندر موجود ہے یہ دعا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ، صحابہ رضی اللہ عنہ نماز کے کسی بھی رکن کی ادائیگی کے لیے، صحابہ اکرام نماز کے کسی بھی رکن کی ادائیگی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس رکن میں جانے کا انتظار کرتے تھے۔ دو چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا صحابہ کی نماز کے اندر، دو چیزوں کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ مسئلہ سے ہٹ کر بتا رہا ہوں آپ کو۔ کون سی دو چیزیں؟ ایک ہے پہل اور دوسرا ساتھ ساتھ جانا، بالکل نہیں۔ جس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ جب اللہ کے رسول سجدے میں چلے جاتے تو اس کے بعد ہم جایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں نماز کے ارکان کی ادائیگی میں آپ کے اس رکن میں جانے کا انتظار کرنا، یہ معلوم ہوا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے
رکوع کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا، رکوع کے بعد اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا، معلوم ہوا۔ ویسے پیچھے آپ نے روایت پڑھ لی ہے، آپ نے یہ فرمایا تھا جب تم رکوع میں جاؤ تو اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، رکوع کے بعد جب سر اٹھاؤ تو اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس میں کیا ہے، آپ گئے اور فوراً جھک گئے، یہ غلط ہے۔ آرام سے کھڑے ہو جائیں، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، پوری دعا پڑھیں، اس کے بعد امام کے سجدے میں جانے کا انتظار کریں، سجدے میں چلا جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے، اور اس کے لیے آپ کو امام کی تکبیر کے ختم ہونے کا انتظار کرنا ہوگا۔ سب سے احسن طریقہ یہی ہے، امام کی تکبیر سنتے ہی نہیں جانا، اس کے مکمل ہونے کا انتظار کریں، اللہ اکبر کہہ دے تو اس کے بعد پھر آپ جائیں۔ اگلی حدیث، جی ہاں، واؤ کے ساتھ بھی ہے، واؤ کے بغیر بھی ہے، دونوں طرح سے ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ ہیں نا تو امام کی تکبیر جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے۔ رہی بات یہ، آپ نے رکن کی طرف جاتے ہوئے ساتھ دعا پڑھنی ہے یا دعا پڑھ کر جانا ہے، یعنی تکبیر، اس کے میں نے 3 طریقے بتائے تھے آپ کو، شاید اگر آپ کو یاد ہو۔ ایک، تینوں حدیث میں الفاظ موجود ہیں استدلال۔ ایک ہے جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں تو آپ اللہ اکبر، یعنی تکبیر اور آپ کا رکن ایک ساتھ ہو، رکوع میں جا رہے ہیں آپ تو جھکتے جائیں اور تکبیر کہتے جائیں، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے پھر اللہ اکبر کہتے، اور تیسرا یہ ہے پہلے اللہ اکبر پھر رکوع میں جائیں۔ تینوں ٹھیک ہے، آپ رکن کی ادائیگی کے لیے جائیں تکبیر ساتھ ساتھ، یا تکبیر پہلے بعد میں رکن کی طرف جائیں، یا پہلے رکن کی طرف چلے جائیں بعد میں تکبیر کہہ دیں۔ تینوں طریقے سے حدیث میں الفاظ کی موافقت موجود ہے، لیکن سب سے زیادہ احسن طریقہ کیا ہے، وہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، کہ آپ کا تکبیر کہنا اور رکن کی ادائیگی کے لیے جانا ایک ساتھ ہو، اللہ اکبر جھک رہے ہیں اور تکبیر بھی آپ ساتھ کہہ رہے ہیں، یہ سب سے احسن ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا امن الامام، جب امام آمین کہے، فامنوا، پس اس کے بعد تم آمین کہو، اس کے فوراً بعد تم آمین کہو۔ یہ جو فا ہے نا وہی ہے، فامنوا میں فا وہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں نام، فا تعقیب، فا تعقیب کا ہے، تا عین قاف یا با، عقب سے، عقب کہتے ہیں کسی چیز کو بعد میں کرنا، یعنی امام آمین کہہ لے تو اس کے فوراً بعد تم آمین کہو۔ فائدہ کیا ہے، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، اس کی زندگی کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا ایک آمین سے۔ تو یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ سارے گناہ کون سے، صغیرہ، کبیرہ تو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوتے۔ ایک آمین کی برکت سے، ایک سنت پر عمل کرنے سے زندگی کے سارے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ اب فرشتے کون سے مراد ہیں، حدیث میں موجود ہے، آسمان اور زمین کے فرشتے دونوں مراد ہیں، وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ لہذا جب امام آمین کہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد امام نے آمین کہنا ہے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا امام نے آمین کہہ دیا؟ امام کی آواز بلند ہوگی، اس کے بعد پھر آپ نے پیچھے جب سنا آمین کہہ دیا تو اس کے بعد پھر آپ آمین کہہ دیں گے۔ اب فرشتوں کی آمین اور مقتدیوں کی آمین موافق ہو گئی،
تو یہ غفران ذنوب کا سبب بن جائے گا. غلط ہے. یہ صرف آمین میں نہیں ہے. وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف آمین کی بات نہیں ہے، ہر رکن میں ایسے ہی ہے. امام سے پہلے جا رہے ہوتے ہیں، امام نے اللہ اکبر کا، حتیٰ کہ جو امام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ امام کے اللہ اکبر کا انتظار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں امام جھک رہا ہے، یہ تو جھک رہا ہے تو لہٰذا ہم نے بھی جھکنا چاہیے، اور وہ امام کے ساتھ ہی جھک جاتے ہیں. بڑی تربیت کی ضرورت ہے نماز کی ادائیگی کے تعلق سے. اچھا، آمین کے تعلق سے کچھ اہل علم کے موقف ہیں. مثلا امام احمد اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں امام اور مقتدی دونوں آمین کہیں گے. ہاں، امام اور شافعی دونوں جہرن آمین کہیں گے اس حدیث کی وجہ سے. یہ امام احمد اور امام شافعی کا موقف ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک دونوں آمین کہیں گے، لیکن سری. آمین میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، آمین تو کہنا ہی کہنا ہے، صرف اختلاف اس میں ہے وہ سرن کہے گا یا جہرن کہے گا. تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جہرن، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں سرن، آہستہ. اب حدیث میں جو ہے اگر ہم پڑھتے ہیں سنن نسائی کو، سنن ابی داود کو، اس کے اندر یہ آواز یعنی یہ صراحت موجود ہے، یرفع بها صوتہ، آپ اپنی آواز کو بلند کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے مد بها صوتہ، آپ اپنی آواز کو دراز کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں عطا بن ابی رباح، وہ کہتے ہیں میں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی 200 صحابہ کرام کی موجودگی میں، اور جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا تو مسجد آمین سے گونج جاتی تھی، مسجد آمین سے گونج جاتی تھی. تو جو آمین بالجہر کے ادلہ ہیں وہ قوی بھی ہیں، مضبوط بھی ہیں، صحیح بھی ہیں اور کثیر بھی ہیں. اس میں امام عبدالحی لکھنوی، امام عبدالحی لکھنوی یہ علماء احناف کے صف اول کے علماء میں سے ہیں. ان کی کتاب ہے تعلیق الممجد، ان میں انہوں نے لکھا ہے انصاف یہ ہے کہ امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی آمین بالجہر کہیں گے. تو امام شافعی کا جو موقف ہے اس حدیث کی وجہ سے وہ حق اور انصاف یہ ہے کہ وہ راجح ہے. ان کو پڑھا جائے نا اگر عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کو، تو ان کے جو موقف ہیں علماء احناف میں سب سے زیادہ معتدل ہے، سب سے زیادہ معتدل، تعصب سے پاک، اور جو حق اور انصاف کی بات یہ کرتے ہیں. اسی طرح علامہ سندھی حنفی، یہ سنن نسائی کے انہوں نے وہ حاشیہ لکھا ہے، وہ بھی جا بجا جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو اس میں حق اور انصاف کی بات کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی ان دونوں نے یہی بات کہی ہے. مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ لکھیں. امام اور مقتدی، امام اور مقتدی دونوں کے لیے آمین مشروع ہے. مشروع شرعیت سے. دوسرا مسئلہ،
نمازیوں کی دعا پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. نمازیوں کی دعا پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. نہیں، عورت ظاہر عورت تو نہیں کہہ سکتی. عورت سرن نہیں کہے گی، آہستہ سے کہے گی دل میں، وہ جہرن آمین نہیں کہہ سکتی. حتیٰ کہ یہ بات تو آپ نے پڑھی ہے نا، امام سے جب غلطی ہو جائے، عورت اگر پیچھے نماز پڑھ رہی ہے تو غلطی کو بتانے کے لیے سبحان اللہ کہے گی؟ وہ نہیں. وہ کیا کرے گی؟ حدیث میں آتا ہے اپنے ایک ہاتھ کے دوسرے ہاتھ پر مارے گی اس طرح. ہاں، سبحان اللہ کس نے کہنا ہے؟ مرد نے. التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. سبحان اللہ مرد کہے گا، اگر مرد کو یاد نہیں رہا عورت کو یاد ہے تو وہ یوں مارے گی تالی. تصفیق اس کو کہتے ہیں. اس طرح نہیں. اس کا مطلب ہے تالی بجانا عورت کا کام ہے. یہ جو مرد کھڑے ہو کر یوں کر رہے ہیں یہ عورت والا کام کر رہے ہیں. تو فرشتوں نے آمین کہا. نمازی نے کون سی دعا کی ہے؟ سورۃ الفاتحہ دعا ہے. کیا کہہ رہے ہوتے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے. دعا مانگ رہے ہیں ہم، تو فرشتے ہماری دعاؤں پر کہہ رہے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول کر لے. سبحان اللہ، کتنی عظیم بات ہے یہ. نمبر 3، آمین کی فضیلت معلوم ہوئی کہ تمام گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے. آمین کی فضیلت معلوم ہوئی کہ وہ تمام صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے. نمبر 4، دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا اس بات کا اہتمام کرے کہ دعا میں کیا مانگ رہا ہے اسے معلوم ہو. دعا میں کیا مانگ رہا ہے اسے معلوم ہو. دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا دعا میں اس بات کا اہتمام کرے کہ اسے معلوم ہو وہ کیا مانگ رہا ہے. اکثر دعا کرنے والے پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کیا مانگ رہے ہیں. دعا کی عدم قبولیت کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ دعا کرنے والا بالجزم دعا کرتا ہی نہیں ہے. بالجزم کیا؟ دعا کرتے وقت یقین کر لیں کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے. ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اے اللہ مجھے اچھا گھر چاہیے، اور دل میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ملنا تو ہے ہی نہیں ہے. کون سی دعا قبول ہو جائے گی؟ مانگ رہا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی. اے اللہ مجھے اچھی نوکری چاہیے، اے اللہ مجھے اچھا عالم بنا دے، اے اللہ مجھے نمازی بنا دے، اور دل میں ہوتا ہے دعا قبول نہیں ہونی. جب تک دل میں یہ نہ ہو میری دعا قبول ہو گئی، اس وقت تک دعا قبول ہی نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں ہے انتم موقنون بالاجابہ، دعا کی قبولیت کا تمہیں یقین ہو. ایک تو یہ قبولیت کا یقین، دوسرا فلیعزم بالمسئلہ. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو بھی سوال کرے پختگی سے سوال کرے. پختگی سے تبھی کر سکتا ہے نا جو اسے پتا ہو مانگ کیا رہا ہوں. ہمارے یہاں کچھ کھانا پوری کرتے ہیں، یہ کھانا پوری ہے. یہ کیا کیا آپ نے؟ دعا کی بیعت بھی کر دی آپ نے. دعا کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پہلے اللہ کی حمد، پھر نبی علیہ السلام پر درود، اس کے بعد پھر آپ اب اپنے لیے اپنے گناہوں کا پہلے اعتراف کریں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ بڑے ظلم کیے، سارے گناہ میں نے کیے. اعتراف کر لیں اللہ کے سامنے، گناہگار تیرے سامنے. اے اللہ تجھ ہی سے مانگوں گا، تو نے ہی دینا ہے، تجھ ہی سے لینا ہے اور تو نے ہی دینا ہے، بس مجھے یہ چاہیے
کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سامنے ایسی ضد کرو جس طرح بچہ اپنی ماں کے سامنے ضد کر رہا ہوتا ہے. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے کہ بس اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑائے روئے کہ اللہ مجھے تجھ سے یہی چیز چاہیے. اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا. لا مکرہ لہ، اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا. تو کم از کم اللہ کے سامنے اپنی مجبوری اس طرح پیش کرو کہ اللہ کو آپ راضی کر رہے ہیں. بچہ رو کر اپنی ماں کو راضی کر لیتا ہے نا، جتنی بھی ناراض ہو. ماں کا نرم ہے دل. اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اور جو بندہ گناہ میں لت پت ہو اپنے رب کے سامنے، وہ آنسو بہا دے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آنسو زمین پر نہیں گرتا، پہلے میں معاف کر دیتا ہوں. اتنا مہربان ہے. تو پھر ہم دعا میں دلچسپی کیوں نہیں رکھتے؟ افراط و تفریط ہے. کہیں دعا مانگی نہیں جاتی، اور جہاں مانگی جاتی ہوں بے قدری کرتے ہیں دعا کی. اس طرح نہیں مانگی جاتی جس طرح مانگنی چاہیے. نبی الاسلام نے ایک شخص کو، سنن نسائی کی حدیث ہے، شخص کو دیکھا دعا کر رہا ہے اور بڑی جلدی سے دعا کی اس نے. آپ نے محسوس کیا نہ اس نے اللہ کی حمد بیان کی نہ درود. آپ نے فرمایا اے مصلی، اے دعا مانگنے والے، تو نے بڑی جلدی کی ہے. دعا میں آپ نے ادب سکھایا، اللہ کی حمد اور درود. ایک اور شخص کو سنا، اس نے پہلے اللہ کی خوب تعریف کی، پھر نبی الاسلام پر خوب درود بھیجا. آپ نے فرمایا اے دعا کرنے والے، اب تو جو بھی مانگے گا اللہ تیری دعا قبول کر لے گا. یہ فرق ہے. جی غلط ہے. تیسرا پوائنٹ کوئی بتا دے جی، یہاں شیئر کر دے وہ. جب حاضر دل سے دعا مانگی جائے، ویسے آپ کو پتا ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. بندہ اپنے رب سے دل کی گہرائی سے دعا کرتا ہے، وہ قبول ہو جاتی ہے. اس کے نتائج 3 طرح کے ہوتے ہیں. یا تو جو چیز اس نے مانگی ہے نا، اللہ فوراً دے دیتا ہے اس کو، فوراً. اس کی مثال ہے صحیح مسلم کا وہ قصہ جس میں 3 افراد غار میں پھنس گئے تھے. جنگل میں جا رہے تھے، شدید بارش آئی تو فوراً ایک غار نظر آیا، چھپ گئے. چٹان آئی اور وہ بند ہو گیا. دھکا لگا کے تھک گئے، وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہے تھے. اب جنگل میں کون ہے؟ ٹیلی فون بھی نہیں تھا کہ کسی کو بلا لیں، عیدی والے آ جاؤ نکال دو ہمیں. اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، موت کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں. اب جو عمل صالح کیا تھا ہم نے، کوئی نیکی کی ہے نا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کر دو. ایک نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو پیش کیا. ماں باپ کی خدمت، اللہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی حرص سے، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ ماں باپ کی خدمت کرتا تھا. اللہ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں تیری رضا کے لیے تھا، تیری رضا کے لیے تھا، قبول تھا، اللہ نجات دے دے. پتھر کا کچھ حصہ ٹوٹ جاتا ہے، آسمان کی تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے. دوسرا کہتا ہے پروردگار، ایک تاجر کا مال میرے پاس تھا، ایک شخص نے میرے پاس نوکری کی، اور جب وظیفے کی باری آئی میں نے وظیفہ دیا، کم سمجھ کر چھوڑ کر چلا گیا. وہ کم سمجھ کر چھوڑ کر چلا گیا. میں اس کا کیا کروں گا، مجھے نہیں چاہیے. میں نے اس کو کاروبار میں لگایا اور اس کو بڑھاتا رہا. ایک عرصے دراز کے بعد جب اسے یاد آیا کہ کسی کے پاس میرا مال موجود ہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لینے گیا تو اس نے کہا یہ جنگل میں چرنے والے جانور تیرے ہیں. اس نے کہا میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میرا حصہ دے دو. اس نے کہا واللہ یہ تمہارے ہیں، میں نے تمہارے اس حصے کو امانت کے ساتھ کاروبار میں لگایا، یہ نفع بھی تمہارا ہے. اے اللہ میں نے اس کے ساتھ اخلاص کے ساتھ یہ عمل کیا تھا، اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ہمیں نکال دے. پتھر کا اور حصہ ٹوٹ جاتا ہے. اور تیسرا کہتا ہے پروردگار، گناہ کا موقع موجود تھا، میں اور جس کے ساتھ میں نے برائی کرنی تھی دونوں تنہا تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اچانک تیرا ڈر پیدا ہوا اور میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا. اے پروردگار، اس تنہائی کے موقع پر گناہ کو چھوڑنا تیری رضا کے لیے اگر تھا تو یہاں سے نکال دے. وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور وہاں سے نکل جاتا ہے موت کے کنویں سے. 3 عظیم عمل ہے، فوراً دعا قبول ہو گئی. تو قبولیت کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا. بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد دعا کیا کی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ کے رسول بھیج دے یہاں پر جو ان کی رہنمائی کرے. تو دعا قبول ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کب ہوئی؟ عرصہ دراز کے بعد.
عرصہ دراز کے بعد جا کر، یعنی نبی علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جا کر نسب ملتا ہے 22ویں پشت میں جا کر. اتنے عرصے بعد دعا تو قبول ہو گئی تھی، لیکن رزلٹ کب آیا؟ اتنے عرصے بعد. ایک یہ ہے قبولیت. دوسرا قبولیت، یہ تو قبولیت دعا قبول ہوگی، دنیا میں نتیجہ ملا لیکن جلدی یا دیر سے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، دعا میں جو مانگا تھا نا آپ نے وہ نہیں ملا آپ کو، کیونکہ جس سے مانگا تھا وہ جانتا ہے بہتر کیا چیز ہے آپ کے لیے. میں جتنا اپنی ذات کا خیر خواہ ہوں نا، اس سے زیادہ میرا رب میرا خیر خواہ ہے، وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس لیے تو اس نے رسول اللہ کو ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجا ہے، اس لیے تو اس نے کتابیں نازل کی ہیں تاکہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں. تو ہوتا کیا ہے، بس اوقات انسان کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے، اس دعا کے بدلے سے اللہ وہ نقصان ڈال دیتا ہے اس کا. اب ہم حادثے سے بچ جاتے ہیں، اللہ نے بچا لیا، 1 سیکنڈ کا فرق رہا. کیا ہے؟ شاید آپ نے کوئی دعا مانگی تھی، اللہ سے کچھ مانگا تھا، وہ قبولیت کا یہ سبب بنا ہے کہ اللہ نے آپ کو حادثے سے بچا لیا. اور ہم کہتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوئی. اللہ کے بندے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، اس کا اثر بھی آپ نے دیکھ لیا، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں قبولیت ایسے بھی ہوتی ہے. نقصان سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اگر فائدہ دنیا میں کسی بھی صورت میں نظر نہ آئے تو دعا تو عبادت ہے نا، اس کا نتیجہ آخرت میں ضرور ملے گا. ہمارے جو اجر ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے نا، یہ بھی نیکی یہ بھی نیکی، ان نیکیوں کی فہرست میں ایک حصہ یہ آئے گا اس نے بندے نے اتنی دعائیں کی تھی، وہ عبادت بن کر سامنے آ جائیں گی. تو میرے خیال میں عبادت کی سب سے بہترین، دعا کی سب سے بہترین قبولیت کی صورت یہ ہے کہ بندے کو اس کا اجر آخرت میں مل جائے. دنیا میں تو خرچ ہو گیا نا، اکاؤنٹ میں بیلنس اگر ہے اور جب آپ پھنسے ہوئے ہوں اس وقت وہ کام آ جائے تو پھر آپ کو مزہ آتا ہے، شکر ہے میں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا. تو کل قیامت کے دن تو پھنسنا سب نہیں ہے، وہاں تو انبیاء بھی کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 یا ربی. ایسی صورت میں آپ کی دعاؤں کی ایک لمبی فہرست ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے بنے بندے کا میرے بندے تو نے اتنی دعائیں کی تھی، آج اس کا نتیجہ میں تمہیں دیتا ہوں. ایسے موقع پر وہ دعا اگر عبادت سمجھ کر کریں گے تو وہ آپ بندے کو نجات دے دے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا انسان کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے. تو ان زاویوں سے اگر بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو گئی ہے. یقین کے ساتھ دعا کرے، بالجزم مانگے تو یہ 3 نتائج ہیں، اس کے ساتھ اس کو سمجھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوگا. ورنہ بندہ کیا ہوتا ہے، یار بڑا مانگا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہی نہیں ہے، شکوہ کرتا ہے لوگوں کے سامنے. تو یہ نالائق انسان ہے، اس نے دعا کے ادب کو سیکھا ہی نہیں ہے. یہ جو مطالبہ ہے حدیث نمبر 75 کا پہلا مسئلہ، حدیث نمبر 76 کا تیسرا مسئلہ دہرا دیجئے. تو آپ میں سے کوئی نا یہ دہرا دے، اس کو شیئر کر دے تاکہ آسانی ہو جائے ہم سب کے لیے. اچھا جی، تو آج کے بعد دعا بھی کرنی ہے. دعا کے لیے ضروری نہیں ہے امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ نے مشین کی طرح ہاتھ اٹھانا ہے، اور امام نے چھوڑ دیا تو آپ نے بھی چھوڑ دیا. دعا اصل انفرادی عبادت ہے، انفرادی عبادت. اس انفرادی عبادت کو عبادت سمجھ کر کریں، بالخصوص اذان اور اقامت کے بیچ میں قبولیت کا وقت ہے. جمعے کے دن قبولیت کے اوقات ہیں، گھڑیاں ہیں بہت ساری بتائی گئی ہیں، قبولیت کے اوقات ہیں. سجدہ قبولیت کا مقام ہے، تشہد کے اختتام میں قبولیت کا مقام ہے. ان میں دعائیں مانگنی چاہیے، انسان اچھے اچھے اذکار اچھی اچھی دعائیں وہ پڑھتا رہے. آواز نہیں آ رہی، مائک ہے جی؟ جی بولے.
بالکل دعا کا اثر ہے، بالکل اثر ہے، یہی اثر ہوتا ہے دعا کا. انسان اگر سوچنے لگ جائے نا میں اس پریشانی سے نکل گیا، اس مصیبت سے بچ گیا، تو اس کے پیچھے صدقہ، اس کے پیچھے دعائیں، اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی عمل صالح ہوتا ہے. جی نماز کا جب سجدہ آپ دے رہے ہوں تو نماز کے سجدے میں آپ وہ دعائیں کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو بہترین دعائیں ہیں. میں اپنے الفاظ میں کیا دعا کر سکتا ہوں؟ دعا کے الفاظ اور انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے ہیں وہ کمال کے ہیں. اب سجدے میں آپ دعا کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ آپ نے کہا، دوسری دعا پڑھی آپ نے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. سب سے بڑھ کر اللہم اغفر لی جو دعا ہے، مغفرت اگر مل جائے تو سرخرو ہو گیا نا. یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے بندے کو. اگلی حدیث ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جی ہاں دعا کے طور پر پڑھ سکتے ہیں اس کو. اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں. اب جو ہے نا آپ سوال دہرا دیں جو سوال کیے تھے، تاکہ جن کے پاس یہ مسائل ہیں نا وہ شیئر کر دیں اپنی اپنی دعا. بالکل اپنی دعاؤں میں جتنا بندہ اپنے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. اپنی تکلیفیں تنہائی میں اپنے رب کے سامنے رکھیں. دعا کی قبولیت کا سب سے عظیم لمحہ رات کا آخری وقت ہوتا ہے، تہجد سے پہلے، فجر سے پہلے. اس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہے مجھ سے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی پریشان حال مجھ سے پریشانی کے خاتمے کا سوال کرے، ہے کوئی عافیت مانگنے والا میں اس کو عافیت دے دوں. اللہ خود کہہ رہا ہوتا ہے اور بندہ اس وقت اپنے رب سے اگر مانگ لے تو اللہ اس کو دے دیتا ہے، نوازتا ہے اللہ تعالیٰ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا صلی احدکم للناس، جب نماز پڑھائے تم میں سے کوئی لوگوں کو، فلیخفف، تو ہلکی نماز پڑھائے. جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اس سے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے. کیوں؟ فإن فیہم الضعیف، اس میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، سقیم بیمار بھی ہوتے ہیں، وذی الحاجہ ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. ان کمزور بیمار ضرورت مندوں کی وجہ سے اپنی نماز کو ہلکا کر دے. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے لیے تنہا نماز پڑھے، فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، جتنا چاہے وہ لمبا کر دے. اکیلا پڑھ رہا ہے نا، اب مرضی ہے اس کی جتنا لمبا کرے، لیکن اب سارا زور جماعت کے اندر ہو آپ کا، لمبا کرا دیں تو اس میں بیمار اتنا دیر لمبا قیام نہیں کر سکتے، لمبا رکوع نہیں کر سکتے، لمبا تشہد نہیں کر سکتے. لہذا ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس میں دو لفظ ہیں حدیث میں، ایک ہے تخفیف، ایک ہے تطفیف. تخفیف تو یہ ہو گیا، تخفیف میں کیا ہوتا ہے؟ ہر رکن کو مکمل ادا کرنا لیکن کم مقدار میں. مثلا 6 دفعہ سبحان اللہ کے بجائے آپ 3 دفعہ کہہ دیں، 6 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے آپ 3 دفعہ کہہ دیں. آپ سورہ حجرات پڑھنے کے بجائے آپ پڑھ دیں سبح اسم ربک الاعلیٰ والشمس وضحاہا، اس کو پڑھ لیں. تو ہر رکن مکمل لیکن ہلکا، یہ ہے تخفیف. اور تطفیف کیا ہے؟ تا فا، فا یا فا، ڈبل فا. تطفیف ہر رکن کو ناقص ادا کرنا، نامکمل، اتنا ہلکا کر دیں کہ نامکمل ہو جائے. بس آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، 2 منٹ میں آپ نے 4 رکعت پڑھ کر وہ ماری. یہ کیا ہے؟ تخفیف نہیں کیا، آپ نے تطفیف کر دی ہے. یعنی نماز کو ایسا نامکمل کر دیا ہے،
آپ نے نماز کے ارکان میں بے اعتدالی کی ہے، اطمینان کو ترک کر دیا، اعتدال کو ترک کر دیا، نتیجتاً آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ جیسے وہ صحیح بخاری کی حدیث آپ نے پڑھی تھی، جی ہاں تطفیف، بالکل ایسے ہی لکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ صحابی کے کیا کہا تھا؟ جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، جاؤ نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیا کمی تھی؟ نماز کے ارکان کے اندر اطمینان نہیں تھا۔ رکوع میں جب جاتے تھے تو اطمینان نہیں تھا، کمر سیدھی نہیں ہوتی، رکوع سے صحیح سے کھڑے نہیں ہوتے تھے اور سجدے میں چلے جاتے تھے، سجدے میں جب جاتے تھے تو اطمینان نہیں تھا، کمر سیدھی نہیں ہو پاتی تھی، اعضاء جو ہے پہلو سے جدا نہیں ہو پاتے تھے، آپ نے نماز کو رد کر دی۔ اس لیے تخفیف ٹھیک ہے لیکن تطفیف نہیں۔ آج کل اکثر نمازیوں میں تطفیف ہے، تخفیف نہیں ہے۔ اس کا نظارہ دیکھنا ہو تو آپ دیکھیں، جب مساجد کے اندر سورج غروب ہونے سے پہلے جو آتے ہیں لوگ، سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے اور مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوے کی طرح ٹھونگے کا نکرت الغراب۔ نبی علیہ السلام نے مثال دے کر کہا ہے کہ منافق کی نماز یہ ہے، سورج غروب ہونے کا انتظار کرتا ہے، پھر کبے کی طرح وہ ٹھونگے مارتا ہے۔ اکثر مساجد میں ایسے ہوتے ہیں۔ جی رکوع کا طریقہ، رکوع کی ادائیگی کے لیے میرے خیال میں کم از کم 6 سے 7 حدیثیں ہیں پوزیشن کے حوالے سے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے رکوع کے جاتے وقت اس طرح جھکنا ہے کہ آپ کا سر نہ نیچے ہو نہ اوپر ہو، بالکل درمیان میں، کمر بالکل سیدھی ہو، آپ کی آنکھیں سجدے والی جگہ پر ہوں، اور آپ کے پاؤں آپ کے جسم کے حساب سے کھلے ہوئے ہوں، اور آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہوں، اس طرح گھٹنوں کو پکڑے ہوئے ہوں، اور آپ اس طرح سیدھے کمر کے ساتھ سجدے کی حالت میں ہو، اور پھر آپ دعا کریں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، یا آپ دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا پھر اللہم لک رکعت و بک آمنت و لک سجدت و علیک توکلت۔ یہ ساری دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام رکوع میں پڑھا کرتے تھے، ان میں سے جو بھی پڑھ لیں آپ، یہ رکوع مکمل ہوگا۔ اس کے بعد آرام سے اٹھنا ہے، کھڑے ہونا ہے، اسی طرح سجدے کی حالت میں ہے۔ جی جلد بازی والی نماز اس کو تطفیف کہتے ہیں۔ جی ہاں یہ سب بھی پڑھ سکتے ہیں دعائیں، جماعت کے ساتھ تو نہیں، جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو جتنا مرضی لمبا رکوع کر دیں۔ نبی علیہ السلام کا ایک سجدہ رات کی نماز میں کتنا لمبا ہوتا تھا؟ جتنا ایک بندہ 50 آیات کی تلاوت کر لے، اتنا لمبا ہوتا تھا۔ اس لیے تو آپ کے لمبے قیام، رکوع اور سجدے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ کے پاؤں میں ورم پڑ گیا تھا، سوجن، جب زیادہ بندہ کھڑا ہوتا ہے پاؤں سوج جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے اتنے لمبے قیام اور رکوع کی وجہ سے پاؤں میں سوجن ہو گئی، تو میں نے آپ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم عن الخطا ہے، آپ نے تو جنت میں جانا ہے، تو آپ اتنے لمبے کیوں سجدے کرتے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ عائشہ کیا میں اللہ کا شاکر بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے والا نہ بن جاؤں؟ جس کو اللہ نے زیادہ نوازا ہو نا، اس کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کا زیادہ شکریہ ادا کرے۔ ٹھیک ہے، چلیں اس حدیث کے مسائل انشاءاللہ اگلی حدیث کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہی بیان کریں گے، اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ رب اغفر لی رب اغفر لی۔ جی اب وہ حرمین میں جو امام کے بعد مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے وہ مکبر ہے، وہ مکبر ہے، اصل اقتدا جو ہے وہ امام کی ہوگی۔ نہیں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔